تعالیٰ نے والدین کے مقام کو کس انداز سے بیان کیا ہے؟ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے مقام اور مرتبہ کو قرآن کریم میں بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ ہی کی بات سے میں گفتگو شروع کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا اور پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، اور میری ماں والدہ محترمہ پردے کے پیچھے سے مجھ کو اگر آواز دیتی اور یا پکارتی اے محمد، تو میں نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے جاتا۔ تو یہ کس قدر بات اہمیت والی ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور سب سے بڑے دین کے محافظ ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور اتباع کرنے والا نہیں ہے، آپ کے احکام کی پیروی کرنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف یعنی مفہوم اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر ایک طرف ہو رہی ہو، دوسری طرف والدہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کو یا والد کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان کی اطاعت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی حقوق العباد ذکر کیے ہیں، پہلی تو بات میں یہ تھوڑی سی واضح کرتا چلوں کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے الگ نہیں ہیں، حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں، اس لحاظ سے کہ حقوق العباد کو پورا کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس لحاظ سے حقوق العباد بھی حقوق اللہ میں ہی داخل ہیں۔ تو جہاں بھی حقوق العباد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلا حق جو بیان فرمایا گیا ہے وہ والدین کا ہے۔ بنی اسرائیل کا جس وقت تذکرہ ہوا، ان کو احکام جو ملے وہ یہی تھے کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم میں 3 چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ ان کا ذکر اکثر طور پر ایک ساتھ ہی ہوا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ متصل حکم زکوٰۃ کا بھی دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر ہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اطاعت کا ذکر ہے۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متصل کیا ہے، تو یہ ذکر کرنا بھی والدین کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سخت تاکید کی ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب قرآن کریم کے اگر ایک ہی مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دے دیتا، تو پھر کسی دوسری آیہ کریمہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے بڑھ کر بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات کے اوپر والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم ہمیں بتلاتا ہے کہ ہر جگہ، ہر مقام کے اوپر اور ہر چیز سے بالا تر ہو کے والدین کی بات کو ماننا ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کرنے پر اس قدر زور کیوں دیا ہے؟ باقی رشتے بھی تو ہیں کہ جس طرح حقوق العباد ہیں، ان میں بہت سارے ہمسائے کے حقوق آ گئے، دوستوں کے، سب کے مطلب حقوق آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو ہے والدین کے حقوق پہ اوپر کیوں زور دیا؟ جی، اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے رب، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔
تو اسی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی والدین کے لیے بیان کی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو میرے والدین پر رحم فرما، اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، آہستہ آہستہ مجھے مرتبہ کمال تک پہنچایا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اصل پرورش کرنے والا اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن والدین بھی بچے کی پرورش کا ایک سبب ہے، وہ بھی اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کے لیے اس قدر زور دیا ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے، حقیقی طور پر پیدا کرنے والا، مارنے والا وہی ہے۔ والدین مجازی اعتبار سے بندے کے لیے خالق ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے خالق ہیں، کہ بچہ دنیا میں آنے کا سبب وہ والدین ہیں۔ تو تخلیق کا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پہ مالک اور خالق ہے، اسی طرح والدین بچے کی تخلیق کے لیے سبب بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس لیے بھی ان کی اطاعت کے اوپر زور دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے بھی آپ رشتہ دار دیکھتے ہیں، وہ بھائی ہوں، بہنیں ہوں یا دیگر عزیز و اقارب ہوں، ان کی محبت میں کسی قدر لالچ آ جاتا ہے، طمع اور حرص آ جاتا ہے، ان کے اندر اتنا اخلاص نہیں ہوتا جس قدر اخلاص والدین کی محبت میں ہوتا ہے۔ والدین کا پیار، ان کی محبت ایسی ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ کو جا کے تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، تمام افراد انسان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، والدین اس وقت بھی اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس قدر والدین اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں کہ اگر بیٹے کو ساری دنیا برا کہتی رہے اور حقیقت میں برا بھی ہو، لیکن والدین کبھی بھی اپنی اولاد کو برا نہیں کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو محبت کا جذبہ اور محبت والا یہ پہلو اپنی والدین کو عطا کیا ہے اولاد کے لحاظ سے، تو اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ حکم بندوں کو دیا ہے کہ اگر والدین تم سے اس قدر محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تمہاری خاطر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیتے ہیں، تو پھر تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم ان کے لیے محبت کے جذبات کو اپنے سینے میں پیدا کرو اور ان کی فرمانبرداری کرو۔ پھر اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت کسی بھی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو سبب والدین بنتے ہیں، اور سب سے بڑا جو تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے وہ والدہ کے لیے ہوتا ہے۔ والدہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تکلیف کے اوپر تکلیف کو برداشت کرتی ہے، پھر ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے۔ تو یہ تکلیف ایسی ہے کہ اگر کسی اور انسان کو یہ تکلیف دے دی جائے تو وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، لیکن والدہ کی محبت کے جذبات کو آپ دیکھیں کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ تکلیف برداشت کرتی ہے، جو ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس قدر محبت اس کو عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے اور بچے کی محبت کا آغاز وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت پر اس قدر زور دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ